رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بیان کیا کہ آج کا دن 21 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریک دن، یہ وہ روز کہ جس دن امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے۔ بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ان کی زندگی سے، ان کے فضائل سے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بحیثیت غلام گزارا، غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر گزارا۔ یہ تمام جو امت ہے اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ خواتین و حضرات، ایک کلام ہے نہج البلاغہ، جس کو کمپائل کیا ہے سید رضی اور سید مرتضیٰ نے۔ بہت ہی خوبصورت کمپلیشن ہے۔ اگر ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کریں، جو انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں، تو نہج البلاغہ میں تمام امام علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، جو مکتوبات ہیں، اور جو اقوال ہیں، جو خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجے، وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ لے تو وہ علم کی ایک بلند نہج تک آ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہی آج اپنے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان روز کی طرح آج بھی قاسم علی شاہ صاحب، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے جد ہیں امام علی ابن ابی طالب، تو جتنا علم ان کے پاس ہے یہ بھی ان کو ورثے میں ملا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، بے شک یہ تاریخ کا ایک بدترین دن ہے، مگر کہتے ہیں کہ بدترین جو واقعات ہوتے ہیں یا ایسے سانحے ہوتے ہیں جو تاریخ میں گزرے، ان سے سیکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی زندگی میں، اور بالخصوص ایسی شخصیات سے جس طرز کی زندگی انہوں نے گزاری، ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا بے انتہا ضروری ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے آج آپ ہمیں اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیں گے۔ عروج، بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی امام علی سے ایک محبت ہے، عقیدت ہے، اور ولیوں کے سردار ہیں، سب سے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ہیں، نبی کا لاڈلا، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا خوبصورت ایک سند ہمارے پاس حدیث کی شکل میں آ گئی۔ اس کے کتنے راوی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے، اور میرے نبی نے فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بے شک۔ اب ایک ایسی ذات گرامی جو بہادری، شجاعت، فہم، فراست، معاملہ فہمی، زندگی کے ہر شعبے میں وہ ذات گرامی آپ کو بہترین مکمل نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر پہ کتاب پڑھی جائے نہ پڑھیے، امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، صبر سمجھ آ جائے گا۔ بے شک۔ شکر سمجھنا ہے، کتاب کو سائٹ پہ رکھ دیجئے، لیکچر نہ سنیے، امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے، شکر سمجھ آ جائے گا۔ بندگی کا حق کیا ہے اور کیسے یہ حق ادا کیا جا سکتا ہے، امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب علم کے شہر کا دروازہ، یعنی آپ دیکھ لیجئے کنڈیشن ہو گئی کہ اگر آپ نے علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے کے علاوہ رستہ کوئی نہیں، کیا کہنا، ایک رستہ ہے صرف۔ کنڈیشن ہو گئی کہ دروازے سے داخل ہونا ہے تو وہ علم جس کو سرکار دو عالم علم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جس کو آقا کریم، آقا نامدار، نبی محترم، نبی مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر، اس کا دروازہ علی۔ اور اب علم کے دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، علم کے سچے موتی وہ نہج البلاغہ میں ملتے ہیں۔ بے شک۔ دنیا کی جتنی وزڈم کی کتابیں ہیں، کم از کم میرا مطالعہ ہزاروں کتابوں کا، ان سب وزڈم فل کتابوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ امام علی کی نہج البلاغہ اس کو وزنی بھاری پائیں گے۔ بے شک۔ ایک ایک جملہ بے شک، وہ ایک عطا ہے، وہ بلیسنگ ہے۔ ایک ایک جملے میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ وسعت آسمان کی وسعت چھوٹی نظر آتی ہے، سمندروں کی گہرائی اس کے سامنے کم گہری نظر آتی ہے۔ بے شک۔ میں کچھ جملے آج کی ہماری جو شام ہے، امام علی کے
نہج البلاغہ کی وہ ارشادات جو سونے کے حروف سے لکھے جائیں تو کم ہے، سبحان اللہ، جو چاندی کے ورقوں پہ لکھے جائیں تو کم ہے، بے شک، جن جملوں کو ہر وقت چوما جائے، آنکھوں سے لگایا جائے تو کم ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا اگر ایک شخص کے پاس مکمل ہوتی وہ کسی دوسرے شخص کو نہ دیتا۔ انسانی فطرت بتا دی۔ بالکل، آپ سائیکالوجی پڑھ لیں، اینتھروپولوجی پڑھ لیں، انسانی سائیکالوجی کی ماڈرن کتاب پڑھ لیں، ایک طرف انسان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ بھاری ہے، کیا؟ اگر ساری دنیا ایک شخص کو دیتی جاتی وہ دنیا لینے کے بعد کسی دوسرے شخص کو دیتا ہی نہ۔ بالکل صحیح، یہ انسان کی جبلت اور فطرت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی تقدیر پر راضی ہو گیا اس کے بے شمار غم دور ہو گئے۔ واہ واہ واہ، یعنی غم دور کرنے کا بہترین طریقہ۔ پھر اگین میں کہوں گا گریف مینجمنٹ پہ کتنا لٹریچر ہے۔ گریف مینجمنٹ پہ سم ٹائم ہمارے شہداء، افواج پاکستان کے شہداء، ان کی فیملیز مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی یہ فیملی بڑے گریف میں ہے، آپ مدد کیجئے۔ میں گریف تھراپسٹ کے پاس ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ کئی ایسی ہماری بہنیں اور بھائی ہیں جو گریف مینجمنٹ کو جانتے ہیں۔ سارے گریف مینجمنٹ کے گروز ایک طرف، ایک جملہ بھاری، اور وہ جملہ کیا؟ جو تقدیر پہ راضی ہو گیا اس کے بے شمار غم کم ہو گئے۔ بے شک، پھر فرما دیا کہ ہر انسان کا رزق اس کی موت کی طرح مقرر ہے۔ واہ واہ واہ، جیسے موت آنی ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا تو دوسرے کا نہیں پڑھتے، اپنا پڑھتے ہیں۔ بالکل، آپ اس جنازے سے یقین لے کر واپس آتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ ہے تو میرا بھی جنازہ ہے۔ بے شک، تو آپ جس طرح موت پہ آپ کا مکمل یقین ہے، آپ کا یہ یقین کہ رزق ملنا ہی ملنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے، بہت یہ یقین۔ پھر آپ نے ایک خوبصورت آپ کا ارشاد، آپ نے فرما دیا 3 صفات ایسی ہیں جو کسی بھی شخص میں موجود ہوں گی تو دنیا و آخرت کی خوش نصیبی اسے مل جائے گی۔ صحیح، 3 صفات۔ اب دیکھیں کنڈیشن ہے، علم کے شہر کا دروازہ امام علی یہ فرما کہ 3 صفات جس شخص میں ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گی۔ پہلی چیز جی، تقدیر الہی پہ راضی رہنا، راضی برضا الہی، پہلی چیز۔ بالکل ٹھیک، دوسری چیز نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ واہ واہ، یہ جو ہم اکنالج نہیں کرتے، نہ شکرے ہیں، شکر گزاری، تھوڑے کو ذرا شکر کر کے دیکھو، یار وہ بھی تو نہیں تھا نا کبھی، صحیح، جو نہیں تھا کبھی ہم کہتے ہیں جی بہت سا ہو، اس کا تو شکر ادا کرو۔ بالکل ٹھیک، اور پھر فرمایا مصائب پہ صبر کرنا۔ یہ 3 چیزیں، پہلی چیز تقدیر پہ راضی ہونا، شکر، اور تیسری چیز آپ نے فرما دی مصائب پہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ بالکل صحیح، تو کیا ہوگا؟ دنیا آخرت کی بہتری ملنے لگ پڑے گی۔ سبحان اللہ، پھر کیا خوبصورت، سب سے خوبصورت بلکہ میں کہوں گا، آپ نے فرمایا یہ جو کاہلی ہے یہ دنیا میں جو وقت میسر آیا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی کاہلی زندگی کو اجاڑ دینے والی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک، جو بھی کاہل ہے، کاہل انسان اپنی زندگی کی ہر چیز کو اجاڑ دیتا ہے۔ بالکل، کیوں؟ اس کاہلی کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے۔ اچھا اب دیکھیے نفاست اور شائستگی اور یہ جو رشتے نبھانا ہے وہ کئی جملوں میں آپ نے بڑا خوبصورت بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا برا دوست پتہ ہے کون ہے؟ برا دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔ یار آج ہم کہتے ہیں تکلف نہ کریں، آپ نے 1350-1400 سال پہلے یہ فرما دیا کہ برا دوست ہے وہ جس کے لیے آپ کو کوئی تکلف میں پڑنا پڑے۔ بالکل ٹھیک، سب سے بہترین وائس ورسا کر لیں، بہترین دوست وہ جس کے لیے تکلف نہ کرنا پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن تدبیر تھوڑے مال کو بڑھا دیتی ہے۔ آج ہم اسٹریٹجیز کو پڑھتے ہیں، آج ہم پلاننگ کو پڑھتے ہیں، آج ہم ریسورس مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، آج ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، آج ہم فائنینشیل مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، آج ہم ریسورس مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسن تدبیر، اگر تمہارے پاس تدبیر کا حسن ہے، اسٹریٹجی بنانا تمہیں آتا ہے تو تمہارا تھوڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں گنجان ہوتی ہیں۔ ذرا تشبیہ دیکھیے گا۔ اسی طرح جس انسان کی معاشرت اچھی ہوتی ہے، واسطہ پڑے، نبھانا، خیال رکھنا، احساس کرنا، جس شخص کی معاشرت اچھی ہوتی ہے اس کے بھائی اور دوست کثرت سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 2 بازو ہیں، اللہ نے تو 2 لگائے ہیں، ایسے ہی ہے، آپ کا رویہ 100 بازو بنا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو 2 بازو بھی کام کے نہیں ہیں۔ آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو ہر شخص
آپ کے ساتھ ہیں. بالکل آپ کا رویہ ٹھیک ہونے کی دیر. بالکل. مجھے یاد ہے بہن ایک دفعہ نا میں اس کو میں شرح کی شکل میں بیان کر رہا ہوں. میں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ فیصل آباد سے آ رہا تھا, تو ہم گاڑی میں بیٹھے, جب وہ اس کا آیا ٹول آیا تو وہ ڈیجیٹل نہیں تھا, آج کل تو ڈیجیٹل ہو گیا, وہاں پرچی لینی تھی. بالکل ٹھیک. تو دوپہر کا وقت ہے, رمضان سے پہلے کی بات ہے. دوپہر کے وقت میں وہ جو اس بوتھ پہ بیٹھے 2 بچے تھے, وہ چنگیر میں روٹی رکھ کے اور تھالی میں تھوڑے سے آلو رکھ کے لبڑے ہوئے گھی میں وہ کھا رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا, ہمیں بھوک لگی تھی. تو جب وہ پرچی لینے کی باری آئی تو میں نے کہا یار کچھ سانجا کرو, وہ سانو ہی کھواؤ, اسی بھی تاڑے مہمان. اس نے کہا صاحب جی تاڑا ہی ہے. تو اس نے محبت سے ایک روٹی میں وہ آدھے آلو ڈال دیے, ٹھنڈی روٹی اور وہ جمے ہوئے تیل کے ساتھ آلو, وہ میری جھولی میں آ گئے. تو ساتھ ہی میں نے وہ اپنی گاڑی میں سے جو کھجوریں تھیں اجوا, وہ نکال کے اس چنگیر میں واپس ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں زندگی کا وہ مزہ, وہ لطف جو ٹھنڈی روٹی اور ان لبڑے تیل کے ساتھ آلووں میں تھا, میں بتا نہیں سکتا. آپ کے رویے نے اس کو انکیش کر دیا. بالکل ٹھیک. کون روٹی شیئر کرتا ہے, اور 2 ہوں بندے بھی 2 ہوں, کون شیئر کرتا ہے؟ انہوں نے محبت سے شیئر کیا. ان کو خبر نہیں تھی کہ مدینہ شریف کی کھجوریں ان کی جھولی میں گر جائیں. سبحان اللہ. کتنا ڈھیر کھجوروں کا اس ٹوکری میں چلا گیا. میرے نصیب میں آدھی روٹی ساتھ میرے پارٹنر نے, آدھی میں نے لبڑے ہوئے تیل کے ساتھ آلووں کے ساتھ کھائی. آپ کا حسن اخلاق دوست بڑھا دیتا ہے. کیا کہنے, آپ کا حسن اخلاق آپ کے بازوں کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اپنے ماضی سے عبرت حاصل کرنے والا اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیتا ہے. بالکل صحیح. مستقبل کو سیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماضی سے عبرت پکڑ لیں, ماضی سے سیکھ لیں, ماضی سے سبق لیں. پھر آپ نے فرما دیا نیزے کی دھار جوڑوں کو کاٹتی ہے, یعنی مسلز کو کاٹ دیتی ہے, نیزہ لگا. بالکل ٹھیک. اور زبان کی دھار زندگی کو کاٹتی ہے. جس کی زبان ترش, جس کی زبان سخت ہے, جس کی زبان میں شائستگی اور نرمی نہیں ہے, یہ کریکٹرز ہیں. ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زبان کی وجہ سے کیا سلوک کر رہے ہیں. بھائی کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اپنی بہنہ کے ساتھ اپنی زبان کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. ماں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنی زبان کی, خامد کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, بیوی کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ زبان کے نشتر, زبان کے نیزے یہ کتنے گہرے گھاؤ دیتے ہیں. بے شک. اور میٹھا بول کتنا بڑا جادو ہے. کیا بات. پھر آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو زمانے کے واقعات سے عبرت حاصل کرے. لازم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہو تو سیکھو. بالکل. کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تب سیکھ لو. بالکل. کوئی رسوا ہو رہا ہے تب سیکھ لو. کوئی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے اور ترقی نہیں کر رہا تب سیکھ لو. کوئی اپنے رویے کی وجہ سے مار کھا رہا ہے تب سیکھ لو. کوئی اپنے غصے کی وجہ سے ناکام ہو گیا تب سیکھ لو. کوئی انیشیٹو نہیں لیتا تب سیکھ لو. کسی کا ایٹیٹیوڈ غلط ہے تب سیکھ لو. واقعات سے عبرت حاصل کرے. اور اگلی بات آپ نے فرمائی ضرورت کے وقت دوستوں سے مشورہ کرے. یعنی کامیابی کو 2 چیزوں سے مشروط یہاں کیا, ایک واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور دوسرا دوستوں سے مشورہ کرنا. بالکل. اب جناب امام علی علیہ السلام کا یہ کیا خوبصورت آپ کا جملہ, آپ نے فرمایا جس کی دنیا کی طلب لالچ بڑھ جاتی ہے, اس کی نشانی بتائیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دنیا کی طلب اور لالچ شدید بڑھ چکا ہے, اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے. جس کو موت سے ڈر زیادہ لگتا ہے اس کی دنیا کی طلب بڑھ چکی ہے. جس کو موت سے ڈر ختم ہو گیا وہ ماورا ہو گیا, کہتا ہے موت مجھے کیا مارے گی, میری سوچ کو مارے گی, میری فکر کو مارے گی, میں نے جو یادیں دی ان کو ختم کرے گی, جو دلوں میں میرے لیے پیار ہے اسے ختم کرے گی. جس کو یقین ہو چکا ہے کہ میں مر نہیں سکتا وہ نہیں مرتا. اس لیے یاد رکھیے دیوا بالنے والا اس کا دیوا بلتا ہے, جس نے دیوا بالا اس کا دیوا بل گیا, اور جس نے دیے بجھائے اس کے دیے بلو. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. اور بے شک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا 22 رمضان ان کی زندگی کا دیا بجھا, مگر وہ دیا جس میں ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیل ڈالا تھا, اور ان کے علم کی روشنی لے کر جب امام کو ضربت لگتی ہے تو امام ارشاد فرماتے ہیں فستو برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ دعا نہیں ہے,
یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ یقین ہے۔ جب آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طریقے سے، جس خوبصورتی سے آقا کی غلامی کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، تو یہی حق بنتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے رب کریم سے ملنے سے پہلے یہ جملہ بولا جائے۔ خواتین و حضرات، محبت امام علی ابن ابی طالب ہم سب کے دلوں میں ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے اقوال پڑھ کر، ہم ان کے خطبات پڑھ کر، ہم ان کے وہ خطوط پڑھ کر جو نہج البلاغہ میں ہمیں ملتے ہیں، جو سنہری موتی ہیں، جو سنہری حروف ہیں، ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کر کے اس طرح کی خوبصورت زندگی گزاریں کہ رب تعالیٰ کہے کہ یہ میرا ہے۔ ایک جملہ اور ایک دعا، بلکہ اگر بھائی اجازت دیں تو میں ضرور یہاں شیئر کرنا چاہوں گی، جو امام علی ابن ابی طالب ہمیشہ مانگتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اے رب، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔